السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کا دوسرا پارٹ۔ آج پھر ہم ایسے صحابی کے بارے میں سوال پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن اور اسلام کے لیے وقف کر دی۔ وہ صحابی جنہیں سیف اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے مشہور سپہ سالار اور سیف اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کئی جنگوں میں اپنی عسکری صلاحیت دکھائی تھی۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کئی اہم جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور بے شمار فتوحات حاصل کی۔ ان کی شجاعت، صلاحیت اور بے شمار کامیابیاں مثال ہیں۔ کس صحابی نے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ دراندیشانہ مشورہ دیا تھا جس سے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر ہوا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رضامند کیا کہ قرآن کی تمام بکھری ہوئی آیتوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ اس عظیم کام کی ذمہ داری حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، جس کے نتیجے میں قرآن کا پہلا مصحف تیار ہوا۔ قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی ذمہ داری کس صحابی کو سونپی گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک جوان اور نہایت ذہین صحابی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتبین وحی میں شامل تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ انہوں نے بے پناہ احتیاط اور محنتی طریقے سے ہر آیات کو 2 گواہیوں سے تصدیق کر کے قرآن کے تمام بکھرے ہوئے حصوں کو ایک مکمل مصحف میں اکٹھا کیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کو امین الامہ کا لقب دیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود امین الامہ کا لقب دیا تھا، جو ان کی امانت داری اور دینی علم پر مکمل بھروسے کی نشانی تھی۔ وہ اسلامی لشکر کے اہم سپہ سالار تھے اور سیریا کے فتوحات میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی زندگی امانت داری، توکل اور سادگی کی مثال ہے۔ جنت میں قدم رکھنے والے پہلے صحابی کون ہوں گے؟ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہوں گے۔ ان کا یہ بلند مرتبہ ان کی اسلام کے لیے قربانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلافت کے دور میں امت کو یکجا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ان کا ایمان اور تقوی اس قدر بلند تھا کہ وہ ہر نیکی میں سب سے آگے تھے۔ وہ صحابی جنہوں نے اذان دینے کی ذمہ داری نبھائی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ اسلام کے ان اولین مسلمانوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سخت عذاب دیے گئے۔ وہ اپنی خوبصورت اور بلند آواز کے لیے مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا اور وہ مدینہ میں 5 وقت کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے۔ ان کی زندگی صبر، استقامت اور اسلام کے لیے قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد کس کی سرپرستی میں تعمیر ہوئی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں انصار اور مہاجرین کے تعاون سے۔ The answer is option C.
مسجد قباء اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے دوران مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء نام کی بستی میں رکھی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی اور صحابہ کرام چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار سب نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ قرآن میں اس مسجد کو مسجد تقویٰ کہا گیا ہے اور یہاں نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ کس صحابی نے ہجرات مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غر سے ہجرات کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ The answer is option B. ہجرت مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس مشکل اور خطرناک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد ساتھی تھے۔ دونوں نے مشرکین سے بچنے کے لیے غار طور میں پناہ لی تھی، جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت اور دیکھ بھال کی۔ ان کی یہ رفاقت اسلام کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی شخصیت کی ایک نمایاں خصوصیات حیا اور سخاوت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ امت میں سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی دولت بے جھجک کی، جیسا کہ جنگ تبوک میں اور مسجد نبی کی توسیع میں۔ ان کی حیا اور اللہ کی راہ میں قربانی انہیں ایک اعلیٰ مرتبہ عطا کرتی ہے۔ جنگ بدر میں مشرکین کے بڑے سرداروں کو قتل کرنے میں کس صحابی نے اہم کردار ادا کیا تھا؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ The answer is option C. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے شجاع اور بہادر سپہ سالار میں سے تھے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ میں انہوں نے نہایت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے کئی بڑے اور طاقتور سرداروں کو قتل کیا، جن میں سے ایک ولید ابن عتبہ بھی تھا۔ ان کی یہ شجاعت مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب بنی اور انہوں نے اسلام کی نصرت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جزاکم اللہ خیر دوستو، آپ نے اس کوئز کا پارٹ 2 دیکھا، لیکن سفر ابھی باقی ہے۔ ہر اگلا پارٹ آپ کو اور قریب لے جائے گا ان ہستیوں کے جنہوں نے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیے علم، ایمان اور محبت صحابہ کے ساتھ۔ کمنٹ کر کے بتائیے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ کے دل کو چھو گیا۔